بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم دین تھے، جنہوں نے علم حدیث کو ہندوستان کے اندر پھیلایا، آپ اہل سنت و جماعت کے نظریات کی ترجمانی فرماتے رہے۔ سب سے پہلے حضرت سید موسیٰ پاک شہید گیلانی رحمہ اللہ کے مرید ہوئے اور عرب جا کر وہاں سے علوم حدیث حاصل کیے، اور بعد ازاں دلی کے اندر اپنے حجرے میں بیٹھ کر آپ نے بہت ساری کتابیں تصنیف فرمائیں، جن میں سے اشیعۃ اللمات، شرح مشکات اور جذب القلوب الی دیار المحبوب، اور اس کے علاوہ اخبار الاخیار بڑی مشہور و معروف کتابیں ہیں۔ آپ نے اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات کی ترجمانی فرمائی ہے۔ آپ اپنی کتاب اشیعۃ اللمات جلد 1 صفحہ 151 پر فرماتے ہیں کہ فرقہ ناجیہ اہل سنت و جماعت ہے۔ آپ لکھتے ہیں، معلوم شود کہ فرقہ ناجیہ اہل سنت و جماعت اند و این راہ راست و راہ خدا است و دیگر ہما راہ نار است۔ آپ فرماتے ہیں کہ نجات یافتہ گروہ اہل سنت و جماعت ہے، یہی سیدھا رستہ ہے اور یہی اللہ کا رستہ ہے، اور باقی تمام رستے وہ جہنم کی طرف جاتے ہیں۔ اور اہل سنت و جماعت کا ایک نظریہ ہے کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم علوم غیبیہ جانتے ہیں، آپ کو علم غیب اللہ کی طرف سے حاصل ہے، یعنی آپ مطلع علی الغیب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سارے علوم پر اطلاع عطا فرمائی، جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، شب معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے قرب خاص میں تشریف لے گئے تو خالق کائنات نے اپنا دست مبارک، جیسا کہ آپ کی شان کے لائق تھا، حضور علیہ السلام کے کندھوں پر رکھا۔ حضور فرماتے ہیں، جس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے کے اندر محسوس کی۔ پھر فرمایا، فعلمت ما فی السماوات والارض، اس دست مبارک، دست قدرت کی برکت سے جو کچھ آسمانوں میں تھا میں وہ بھی جان گیا، اور جو کچھ زمینوں میں تھا وہ بھی جان گیا۔ تو آپ اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، عبارت است از حصول تمام علوم جزوی و کلی و احاطہ آہا۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ عبارت ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو جزوی اور کلی تمام علوم حاصل تھے، اور آپ جزوی و کلی علوم پر حاوی تھے۔ اہل سنت و جماعت کا ایک نظریہ اور عقیدہ ہے کہ شفاعت انبیاء برحق ہے، سید المحبوبین صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی حق ہے، اور مومنین کی شفاعت بھی ہے۔ آپ فرماتے، و انکار شفاعت بدعت و ضلالت است، شفاعت کا انکار کرنا یہ بدعت اور گمراہی ہے، چنانکہ خوارج و بعض معتزلہ بداں رفتان، کچھ خوارج اور کچھ معتزلہ انکار شفاعت کی طرف گئے ہیں، لیکن اہل سنت و جماعت کا عقیدہ شفاعت کو ماننا ہے، انبیاء کی شفاعت، علماء کی، شہداء کی، اور صالحین امت اولیاء کرام کی شفاعت برحق ہے۔ اہل سنت و جماعت کا ایک نظریہ اور عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج اپنے سر کی آنکھوں سے دیدار الہی حاصل کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار و تجلیات کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا۔ آپ فرماتے ہیں، مختار آست کے رویت حق سبحانہ و تعالیٰ دا دنیا نیز ممکن است۔ مختار مذہب یہ ہے کہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رویت اور دیدار ممکن ہے، لیکن واقع نیست، لیکن واقع نہیں ہے با اتفاق۔ اس پر تمام علماء اہل سنت کا اتفاق ہے، الا حضرت سید المرسلین را صلی اللہ علیہ وسلم، سوائے سید المرسلین کے کہ در شب معراج کے واقع است، کہ شب معراج آپ کو اللہ کا دیدار نصیب ہوا۔ تو یہ اہل سنت و جماعت کے نظریے کی ترجمانی ہے۔ اہل سنت و جماعت کا ایک اور عقیدہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم ارواح سے ہی نبی ہیں،
اور عالم ارواح میں آپ روحوں کی تربیت فرماتے تھے، جیسے کہ آپ نے عالم اجسام میں اجسام کی تربیت فرمائی بطور نبی و رسول۔ آپ فرماتے ہیں کنت نبیم و آدم بین الماء والطین، حدیث مبارکہ مشکات کی تشریح کرتے ہوئے اشیۃ اللمات جلد 4 صفحہ نمبر 499 پر مراد اظہار نبوت اوست صلی اللہ علیہ وسلم پیش از وجود عنصری و، اس سے مراد اظہار نبوت ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا اظہار ہے وجود عنصری سے بھی پہلے، یعنی عالم ارواح کے اندر آپ کی نبوت کا اظہار ہے، مراد ہے۔ حاضر و ناظر کا مسئلہ اہل سنت اور باقی فرقہ ضالہ کے درمیان اختلاف رہتا ہے حاضر و ناظر کا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں یا نہیں۔ اہل سنت و جماعت اہل حق کا یہ نظریہ ہے کہ حضور علیہ السلام اعمال امت پر حاضر و ناظر ہیں۔ اسی حوالے سے حضرت شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنے مکاتیب کے اندر لکھتے ہیں، جو آپ کے مکتوبات اس وقت بھی فارسی کے اندر اخبار الاخیار کے حاشیے پر چھپے ہوئے ہیں، اس میں صفحہ نمبر 155 پر آپ فرماتے ہیں دری مسئلہ خلاف نیست کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بحقیقت حیات بے شائبہ مجاز و توہم تعویل دائم و باقی است و بر اعمال امت حاضر و ناظر۔ آپ فرماتے ہیں اس مسئلہ میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعویل اور مجاز کے شائبہ کے بغیر حقیقت حیات سے قائم اور باقی ہیں اور امت کے اعمال پر حاضر و ناظر ہیں۔ اسی طرح اہل سنت و جماعت اکثر مصیبت کے وقت اور محبت میں بھی ہر دو صورتوں میں ندائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہتے ہیں اور حضور کو ندا دیتے ہیں اور اس کے قائل ہیں۔ آپ کا ایک شعر ہے، آپ فرماتے ہیں اپنے کتاب اخبار الاخیار کے اندر صفحہ نمبر 323 پر جو فارسی کے اندر چھپے ہوئے ہیں، فرماتے ہیں خرابم در غم ہجر جمالت یا رسول اللہ جمال خود نما رحم بجانے زار شیدا کن۔ آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے جمال کے ہجر غم میں پریشان ہوں، لہٰذا اس محب صادق کی جان پر رحم کھائیں اور اپنا جمال مجھے دکھائیں۔ اسی طرح ہمارا اہل سنت و جماعت کا ایک عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام قبروں میں زندہ ہیں، ان سے وسیلہ بھی پکڑا جا سکتا ہے اور ان سے مدد بھی طلب کی جا سکتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں جذب القلوب الی دیار المحبوب صفحہ نمبر 205 پر فرمایا چوں توسل بانبیاء دیگر صلوات اللہ علیہم اجمعین بعد از وفات جائز باشد بسید انبیاء علیہ افضل الصلاۃ و اکملھا بطریق اولا جائز باشد۔ آپ فرماتے ہیں جیسے دوسرے انبیاء سے بعد از وفات وسیلہ پکڑا جا سکتا ہے تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بدرجہ اولا وسیلہ پکڑا جا سکتا ہے، آپ کا وسیلہ اللہ کی دربار میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ان سے مدد طلب کرنا، ارواح سے استمداد استعانت کرنا، اس کے بارے میں آپ تکمیل الایمان صفحہ 123 پر فرماتے ہیں مشائخ صوفیہ قدس اللہ اسرارہم گویند کہ تصرف بعض اولیاء در عالم برزخ دائم و باقی است۔ آپ فرماتے ہیں مشائخ صوفیہ فرماتے ہیں کہ بعض اولیاء عالم برزخ کے اندر تصرف فرماتے ہیں، و توسل و استمداد بارواح مقدسہ عیشاں ثابت و مؤثر، اور ان سے وسیلہ اور ان سے مدد مانگنا یعنی ان کی ارواح مقدسہ سے مدد طلب کرنا یہ ثابت بھی ہے اور مؤثر مجرب بھی ہے۔ ترتیب خلافت کے بارے میں اہل سنت و جماعت کا نظریہ کہ افضل الخلق بعد الانبیاء ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ، انبیاء کے بعد مخلوق میں سب سے افضل سیدنا صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور ترتیب خلافت بھی یہی ہے کہ سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی، یعنی چاروں خلفاء کا تذکرہ آپ نے تکمیل الایمان صفحہ 135 پہ فرمایا خلیفہ برحق بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق است، حضور کے بعد خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، بعد از وہ عمر فاروق، ان کے بعد عمر فاروق ہیں، بعد از وہ عثمان ذو النورین، بعد از
و علی مرتضیٰ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ ان کے بعد حضرت عمر، عمر کے بعد حضرت عثمان، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت علی۔ و این مسئلہ نزد اہل سنت و جماعت از یقینیات است۔ یہ بڑی قابل غور بات ہے کہ آج کل کچھ لوگ یہ ترتیب خلافت اور ترتیب افضلیت کو ظنی شمار کرتے ہیں، ظنی قرار دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک یقینیات میں سے ہے، اور آپ نے یہ بھی وضاحت فرمائی تکمیل الایمان صفحہ 145 پہ کہ افضلیت خلفائے اربعہ بر ترتیب خلافت است، کہ خلفائے اربعہ کی افضلیت خلافت کی ترتیب کے حساب سے ہے، جو خلافت کی ترتیب ہے وہی افضلیت کی ترتیب ہے۔ اور زمانہ حاضر میں جو اکثر مشاجرات صحابہ، منازعات صحابہ اور اختلافات صحابہ کے بارے میں زیادہ گفتگویں کی جا رہی ہیں، اور ان پر آپسی اختلافات کی وجہ سے طعن و تشنیع اور سب و شتم کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے اہل سنت و جماعت کا شروع سے یہ موقف رہا ہے کہ مشاجرات صحابہ میں اور آپس کی جنگوں میں کف لسان، اپنی زبان کو بند رکھنا۔ حضرت شیخ محقق رحمۃ اللہ علیہ تکمیل الایمان صفحہ 169 پہ ارشاد فرماتے ہیں وَنَكُفُّ عَنْ ذِكْرِ صحابۃ اللہ بخیر۔ آپ فرماتے ہیں روش اہل سنت و جماعت آست کے صحابہ پیغمبر را جز بخیر یاد نہ کند۔ اہل سنت و جماعت کا طریقہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے صحابہ کو خیر کے سوا یاد نہیں کرتے۔ ولان و سب و شتم و اعتراض و انکار بریشاں براہ سوء ادب نہ روند، اور ان پر لان تان، سب و شتم اور اعتراض و انکار کی طرف نہیں جاتے کہ یہ بے ادبی ہے، اس لیے کہ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہے، تو جن کو صحبت حاصل ہو جائے ان کے بارے میں اعتراض و انکار نہیں کیا جا سکتا، ان کے معاملات کو صرف خدا کے سپرد کرتے ہیں۔ اسی طرح اہل سنت و جماعت کا ایک عقیدہ ہے کہ روح باقی ہے اور انہیں علم و شعور بھی ہوتا ہے۔ آپ اشیات اللمات جلد 1 صفحہ 762 کے اوپر ارشاد فرماتے ہیں بتحقیق ثابت شدہ است کہ بآیات و احادیث کے روح باقی است۔ آپ فرماتے ہیں یہ آیات و احادیث سے تحقیق کے ساتھ ثابت ہو چکا ہے کہ روح باقی ہے، و او را علم و شعور بظاہران و احوال ایشاں ثابت است، اور ان کو زائرین کے آمد کا احساس اور شعور بھی ہوتا ہے اور علم بھی ہوتا ہے، یعنی وہ اپنے زائرین کو پہچانتے ہیں۔ اور ایصال ثواب کے بارے میں آپ نے تکمیل الایمان صفحہ 182 پہ ارشاد فرمایا کہ و در دعا ہائے زندگان مر مردہ ہارا و صدقہ دادن بنیت ثواب اشارہ نفع عظیم است مر مردہ ہارا۔ اور فرماتے ہیں کہ زندوں کا مردوں کے لیے دعائے مغفرت کرنا اور ان کی طرف سے بنیت ثواب صدقہ و خیرات کرنا یہ ان کے لیے نفع عظیم کا باعث ہے، یعنی ان کو ثواب پہنچتا ہے اور اس سے ان کو نفع بھی نصیب ہوتا ہے۔ و احادیث و آثار دری باب بسیار است۔ فرماتے ہیں اس باب میں احادیث و آثار بھی بہت زیادہ ہیں جو کہ شمار سے باہر ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے عقائد و نظریات پہ گامزن رکھے۔ یہی عقیدہ نجات ہے اور یہی صراط مستقیم ہے جس کی آپ نے وضاحت فرمائی۔